فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں لوگوں۔ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں۔ یہ کتاب بین الاقوامی جو کہ ایوارڈ یافتہ کتاب ہے کہ جس کا نام فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ اس کا اردو ترجمہ ہے اور اس کے مؤلف آیت اللہ شیخ احمد رحمانی ہمدانی، جبکہ مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی ہیں، اور یہ اس کا حصہ اول ہے جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ 2 حصوں پر جو ہے موجود ہے۔ ہم پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 21 پر ریڈنگ کا آغاز کریں گے کتاب کے صفحہ نمبر 271 سے، اور اس سے پہلے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم اس وقت جو فصل اب یعنی ہم نے لاسٹ نشست میں شروع کر دی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے شروع کی تھی، 15ویں فصل کہ جس کا عنوان کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے اسماء مبارک، اور ہم نے سب سے پہلے نام فاطمہ کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد بطول کے بارے میں، اور اب المبارکہ کے بارے میں ہم تفصیل پڑھتے ہوئے آپ سے خداحافظ کر چلے تھے۔ اور آئیے اس نشست میں جہاں پہ آپ سے اجازت لی تھی اسی سے ساتھ آگے سے چلتے ہیں۔ جو 3 لائنیں پڑھ دیتی ہوں کہ لکھا ہے جو ہم نے لاسٹ نشست میں پڑھا کہ ابن منظور نے کہا کہ البرکت کا معنی نشو و نما اور زیادتی ہے۔ الزجاج نے لکھا ہے کہ المبارک کا معنی ہے کہ وہ ذات جو خیر کثیر کا مصدر ہو۔ حوالہ ہے لسان العرب مادہ ترک۔ جی ہاں، فاطمہ سلام اللہ علیہ کوثر ہیں، اور الکوثر کا معنی ہے خیر کثیر۔ یہاں پہ ہم نے اجازت چاہی تھی، اور اب آئیے اس سے آگے پیج 271۔ علامہ راضی نے سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر ہے۔ یہ سورہ ان لوگوں کا جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہیں ہے۔ اس سورے کا مفہوم ہے کہ اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ ہوگی جو ہر زمانے میں باقی رہے گی۔ غور کریں اہل بیت علیہ السلام کا کس طرح خون بہایا گیا، اور اب بھی دنیا میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ باقی ہے، لیکن بن امیہ کی نسل کا ایک فرد بھی باقی نہیں ہے۔ آل محمد علیہ السلام کے علماء کی طرف دیکھیں کہ جنہوں نے ہر زمانے میں امت کی رہبری کی، جیسے حضرات باقر علیہ السلام، جعفر علیہ السلام، کاظم علیہ السلام، اور نفس زکیہ علیہ السلام وغیرہ۔ حوالہ ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 124۔ لکھا ہے کہ نیز علامہ راضی رحمہ اللہ نے کہا انورٹڈ کاما میں کہ جب ہم الکوثر کا حمل کثرت اقتباس یا کثرت اولاد پر کرتے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ سب باتیں امور غیب سے متعلق ہیں جو معجزہ پروردگار ہے۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 128۔ اور اب اگلی ہیڈنگ علامہ آلوسی کی تفسیر الف مد آ لام واو سین چھوٹی ہے، یہ ہیڈنگ ہے ان کی تفسیر۔ لکھا ہے کہ انہوں نے انا شانع کا ہوول ابتر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابتر کا معنی ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو اور جس کا ذکر باقی نہ رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ہیں کیونکہ آپ کی اولاد باقی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کا مصدر آپ کی بیٹی سلام اللہ علیہ ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے روح المعانی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 247۔ اور پھر لکھا ہے
یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ مؤلف کا موقف پڑھتے ہیں مل کر. لکھا ہے مذکورہ دونوں کلاموں سے استفادہ ہوا. ان کی ذریت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا مصدر ہیں، اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور اولاد ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاتون جنت کی ذات والا صفات مبارک اور پربرکت ہے جس کی مثال نہیں ہے. آئیے اگلی ہیڈنگ علامہ طباطبائی رحم اللہ کی تفسیر. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ذریت کا سبب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں. کوثر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطا ہیں. کوثر کا معنی خیر کثیر اور کثرت اولاد ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر اگلی آیت بے فائدہ رہ جاتی کہ انا شانئک ھو الابتر، کہ تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا. سامعین، ہم پیج 272 پر آ گئے ہیں اور ساتھ ہی پیج 273 بھی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں. لکھا ہے روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت قاسم علیہ السلام فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہیں، نعوذ باللہ، بریکٹ پہ لکھا ہے نعوذ باللہ. فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا دشمن ابتر ہے، وہ بے اولاد اور اپنی قوم سے مقطوع رہے گا، میم قاف توئے واو عین رہے گا، اور وہ ہر خیر سے مقطع میم قاف توئے عین رہے گا. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ انا آتینا کا سے مراد یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم عظیم ہو. یہ جملہ انا سے شروع ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس شریف ہے. پھر لکھا ہے اتا الف کے ساتھ زیر، اتا الف عین تو الف عین حمزہ، الف عین تو الف حمزہ الف کے ساتھ زیر ہے. لکھا ہے اتا کا لفظ تملیک تیمیم لام یہ کاف تملیک پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مالک ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ ہی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ اولاد فاطمہ علیہ السلام ہی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ نے جس طرح اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کثیر بنایا، اس طرح کی مثال ناپید ہے. حالانکہ اہل بیت علیہ السلام پر مصائب بھی آئے، ان کا قتل کثرت کے ساتھ ہوا، پھر بھی وہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں. حوالہ ہے المیزان جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 370 اور 371. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ علامہ قزوینی کا موقف. جب کافروں نے دیکھا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں تو اب یہ بے اولاد ہیں، جب یہ فوت ہوگا تو اس کا ذکر مٹ جائے گا، تو اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور اطمینان ہو. اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ سلام اللہ علیہ عطا کر دی ہے. اگرچہ یہ ایک ہے لیکن اللہ اسے کثرت میں بدل دے گا. اس بات کی تصدیق سے ثابت ہے کہ اس وقت دنیا میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ موجود ہے، جو اولاد زہرا سلام اللہ علیہ ہے، جو دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں. عراق میں تقریباً 1 ملین، ایران میں 3 ملین، مصر میں 5 ملین، مغرب میں 5 ملین، جزائر، تیونس اور لیبیا میں بہت زیادہ سادات آباد ہیں. اور اس طرح اردن، شام، لبنان، سوڈان، خلیجی ممالک سعودیہ میں سادات موجود ہیں. یمن، بھارت، پاکستان، افغانستان اور انڈونیشیا میں تقریباً 20 ملین موجود ہیں. دنیا کے ہر کونے میں نسل جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ موجود ہے. دنیا بھر میں اس وقت تقریباً 35 ملین سادات موجود ہیں. اگر وقت کے ساتھ اعداد و شمار ہوں
تو ان کی تعداد اس سے بہت زیادہ پائی جائے گی۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کتاب کا نام ہے، طلوع سے غروب تک، صفحہ نمبر 86 اور 87، ترجمہ الطاف حسین کلاچی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مؤلف کا موقف۔ لکھا ہے کہ علامہ نے اور دوسرے جن روایات سے استفادہ کیا ہے وہ سب تائید کرتی ہیں، چاہے وہ روایات عامہ سے مروی ہیں یا خاصہ سے، جس طرح حافظ کنجی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو درج ذیل ہے انورٹڈ کاما کہ پروردگار عالم نے ہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ذریت کو اسی کے صلب میں قرار دیا، جبکہ اس نے میری ذریت کو علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی صلب میں قرار دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ مؤلف کا موقف دوبارہ سے لکھا ہوا گیا ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے طبرانی نے موجم الکبیر میم عین جیم میم الف لام کاف بے یہ رے موجم الکبیر میں روایت کی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی وہ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد شمار ہوتی ہے جس کا تعلق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے ہے، حالانکہ بیٹیوں کی اولاد ذریت نہیں ہوتی، جس طرح کے شاعر کا قول ہے۔ یہ عربی کا شعر سامعین، ترجمہ ہے کہ ہم بیٹے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں، لیکن ہماری بیٹیوں کے بیٹے ان مردوں کے بیٹے ہیں کہ جو رشتے میں دور ہیں، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور اب آئیے صفحہ 274 اور 275 ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ ابھی اس میں لکھا ہے کہ میرا موقف یہ ہے کہ تنزیل میں حجت ہے، تے نون زے یہ لام، تنزیل میں حجت ہے جو اس دعوے کی صحت کی شہادت دیتا ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ سورہ انعام آیت 84-85 ترجمہ کے یہاں پہ ترجمہ تو لکھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم اسے پڑھیں گے کیونکہ اس سے آگے تھوڑا سا فارسی کا بھی ہے موجود، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ والی آیت، یہ سورہ نام کی آیت 84 اور 85 کو آپ پڑھیے۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ مقام غور ہے کہ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کی ذریت قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ان کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ دوسرے، ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے نسب میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اتصال ماں سے ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ذریعے ذریت انبیاء علیہ السلام ہیں، تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد بطور اولا ذریت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جبکہ یہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان خود دختر نبی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جناب عطا رحم اللہ اور ان کے پیروکار کا نظریہ ہے کہ من ذریت ہی میں جو ہا ہے، دو چشمی ہے الف ہا ہے، اس کا مرجع ابراہیم ہے، میم رے جیم این ابراہیم ہے۔ اسی موقف سے ایک دوسرا فائدہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے حضرت لوط نبی علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کی ذریت میں شمار کیا ہے، حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کی صلب سے نہیں ہیں، عرب چچا کو باپ شمار کرتے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں موجود ہے کہ اولاد یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، انورٹڈ کاما سورہ بقرہ آیت نمبر 133 ترجمہ، ہم تمہارے معبود اور تمہارے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، لیکن اب کی منزل پر ہیں۔ اب نتیجہ یہ سامنے آیا
کہ اولاد امام علی علیہ السلام اور اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اب نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اولاد امام علی علیہ السلام اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ پھر ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور وہی مقام ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب میں مقرر کیا، حالانکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اس طرح یہ قانون اولاد علی علیہ السلام میں جاری ہے۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ ابن حسین کی روایت۔ اچھا، یہ نام میں جب بھی پڑھتی ہوں سامعین، میں آپ کو ہجے پہلے کر دیتی ہوں، ہے سواد یہ نون، کیونکہ اس کے ساتھ کبھی بھی اعراب نہیں لگے ہوئے میں نے دیکھے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اسے حسین پڑھوں، حسین پڑھوں، کیا پڑھوں۔ بہرحال آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ابن حسین کی روایت لکھا ہے کہ عربی میں 2 لائنیں ہیں اور 7 ترجمہ ہے کہ انورٹڈ کاما کہ حضرت عمر رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کے میں ان کی عصبیت ہوں، عین سواد بے یہ تے، اور میں ہی ان سب کا باپ ہوں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا کہ یہ حضرت عمر نے رسول اللہ سے سنا تھا۔ آپ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، کفایت الطالب صفحہ نمبر 379 سے لے کر 381۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔ ترجمہ ہم پڑھے ہیں انورٹڈ کاما، یہ ایک طولانی حدیث ہے کہ اللہ نے جس نبی علیہ السلام کو بھی بھیجا اس کی ذریت اسی کی صلب سے بنائی، اور میری ذریت علی علیہ السلام کی صلب سے جاری کی۔ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو میری ذریت نہ ہوتی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 101۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ابن ابی الحدید کی شرح۔ اس میں جو عربی کا پورا ایک پیراگراف ہے اور اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، اور ہم پیج 276 اور 277 پر، یوں سمجھ لیجئے کہ 276 پر آ گئے ہیں، 277 ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم پہلے ابن ابی الحدید کی جو شرح ہے اس کا پیراگراف کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، ابن ابی الحدید نے کہا کہ اگر تم کہو کیا یہ جائز ہوگا کہ حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ذریت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نسل ہیں، تو میرا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، یہ سچ اور صحیح ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے حسنین شریفین علیہم السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور نسل قرار دیا ہے۔ اور اب یہاں پر دیا ہوا ہے جو کہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، یعنی کہ ابنانا سے مراد حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام ہیں، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور بیٹا قرار دیا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے جو کہ ومن ذریت ہی داؤد و سلیمان، اور یہاں پر کہ عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی ذریت ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، اگر کوئی کہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو میرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام بن ماریہ رضی اللہ کے والد تھے۔ اس بارے میں تمہارے کیا جواب ہے؟ سامعین، یہ جو ہم نے پڑھا ما کانا محمدن والا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کا حصہ تھا، اور یہاں پر ہم نے پڑھا، پھر یہ بھی پڑھ لیا کہ میرا جواب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام بن ماریہ رضی اللہ کے والد تھے۔ اس بارے میں تمہارے کیا جواب ہے؟ اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ ہر آدمی یہی جواب میں کہے گا کہ حسن اور حسین علیہ السلام ہی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اصل میں مذکورہ آیت کا عنوان اور ہے، اور زید بن حارثہ کے بارے میں ہے۔ عرب متنبع نہیں، پھر ہم میم تے، یہاں پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس ورڈ کو پڑھتے ہیں میم تے
بے نون اور نون کے اوپر تشدید ہے اور پھر کھڑا الف بھی ہے تو متنبہ ہونا چاہیے، اور اگر بے کے اوپر یہ ہے تشدید اور کھڑا الف تو متبنہ ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کو بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے وہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، حالانکہ زید رضی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا۔ اللہ نے اپنے اس فرمان سے رسم جاہلیت کو باطل قرار دیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ علیہ السلام کا جواب۔ لکھا ہے جنگ صفین کا میدان کارزار بھڑک رہا تھا۔ کسی نے حضرت محمد بن حنفیہ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے والد بار بار تمہیں میدان جنگ کی طرف بھیجتے ہیں لیکن حسن و حسین علیہ السلام کو نہیں بھیجتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دونوں میرے بابا علیہ السلام کی آنکھیں ہیں اور میں اپنے بابا کا دایاں ہاتھ ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنی آنکھوں کا دفاع اپنے بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 26۔ پھر اگلی ہیڈنگ خطیب بغدادی کی روایت۔ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن میں اور میرے والد حضرت عباس رضی اللہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور اظہار خوشی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہیں سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور اپنے دائیں طرف بٹھایا۔ اس وقت میرے والد نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کی ذریت سے ان کی صلب سے ہر نبی علیہ السلام کی ذریت سے اس کی صلب بنائی ہے، ذریت اس کی صلب سے بنائی ہے، جبکہ میری ذریت ان کی صلب سے جاری کی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 اور 317۔ پھر اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، ایک تاریخی مناظرہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہارون رشید کے درمیان مناظرہ ہوا، جس کی تفصیل یوں ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 278 پر آ گئے ہیں اور ساتھ ہی 279 بھی پڑھیں گے۔ ہارون نے کہا کہ اے ابن جعفر صادق علیہ السلام، لوگ آپ کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہتے ہیں، حالانکہ تم تو علی علیہ السلام کے بیٹے ہو۔ ہر آدمی اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو ماں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہا کے والد ہیں، اس وجہ سے رسول اللہ تو تمہارے نانا ہیں۔ تو اس پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ ہارون، تم نے جو کہا سو کہا، اب میری سنو۔ اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اس وقت اگر وہ اٹھ کر یہاں آ جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا تم ان کو رشتہ دو گے؟ ہارون نے کہا سبحان اللہ، میں تو عرب و عجم اور قریش پر فخر کروں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے۔ ہارون نے کہا وہ کیوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد ہیں لیکن تمہارے والد نہیں۔ ہارون نے کہا اے موسیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوب مجھے مطمئن کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے بہت خوب مجھے مطمئن کر دیا۔ ہارون نے پھر پوچھا کہ اے ابن جعفر، تم کہتے ہو کہ ہم اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا۔ پھر لکھا ہے کہ عین قاف بے عقب مذکر ہوتا ہے، مؤنث نہیں۔ تم تو بیٹی کی اولاد ہو، بیٹی کی اولاد اس کے باپ کی اولاد شمار نہیں ہوتی۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، میں تمہیں قرابت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قبر کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس سوال کے جواب سے مجھے معافی دو۔ ہارون نے کہا اے موسیٰ بن جعفر، کیا تم مجھے اپنے اس دعوے کی دلیل سے باخبر نہیں کرو گے؟
تمہیں میرے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا، حالانکہ تمہیں لوگ اپنے زمانے کا امام علیہ السلام اور دین کا یعصوب مانتے ہیں۔ اے اولاد علی علیہ السلام، تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن کی کوئی چیز تم سے دور نہیں، تم قرآن کی ہر آیت کے عالم ہو، تم قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہو کہ انورٹڈ کاما یہاں پہ جو کہ سورہ انعام کی آیت 38 ترجمہ کہ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ انعام آیت نمبر 38۔ تو اب تم قرآن سے اپنی دلیل پیش کرو، کیونکہ تم قرآن کے ہر نقطے اور حرف کی تعویل سے آشنا ہو، دوسرے عالموں کی رائے اور ان کے نظریات سے بے نیاز ہو۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اجازت ہے تو پھر سنو۔ اچھا سامعین، یہاں پہ پورا پیراگراف ہے عربی کا، اس کا ترجمہ جو ہم مولا امام علیہ السلام کا جواب پڑھتے ہیں، ترجمہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت و نسل میں سے ہیں۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور اس طرح احسان کرنے والوں کو ہم جزا دیتے رہے ہیں، اور زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں قرار دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اے ہارون، یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون تھے؟ ہارون نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد ہی نہیں تھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کی ذریت قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کی اولاد اور ذریت ٹھہرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری والدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے انبیاء علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت قرار دیا ہے۔ اے ہارون، ارشاد پروردگار ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے انورٹڈ کاما ترجمہ کہ علم آ جانے کے بعد بھی لوگ تم سے توحید کے بارے میں الجھتے ہیں، تو اب تم ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اور تم اپنے نفوس کو لاؤ، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ سامعین، ہم 280 پیج پر آ گئے ہیں اور 281 بھی ساتھ پڑھیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ اس مقام پر پورا عالم اسلام متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مباہلہ میں اور قصہ کے نیچے صرف علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو لائے تھے، کسی اور کو نہیں لائے تھے۔ آیت میں ابناءنا حسنین کریمین علیہ السلام، نساءنا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور انفسنا حضرت امام علی علیہ السلام ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اور اب یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے اجماع امت، اور لکھا ہے کہ تمام علماء کا اس حقیقت پر اجماع ہے کہ جنگ احد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی مواسات دیکھی؟ میم واو الف سین الف تے، مواسات دیکھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ علیہ السلام دونوں سے ہوں، اور پھر کہا کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں اور علی کے سوا کوئی جوان نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ وہی تعریف ہے جو خداوند عالم اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں پر ترجمہ لکھا ہے کہ فتن یذکرہم یقالو لہو ابراہیم، کہا کہ جو جوان تو ایک ہی ہے اور انہیں تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہی ہے، انورٹڈ کاما کلوز، وہی ہے جو ہمارے بتوں کو توڑ سکتا ہے، وہ بت شکن ہے جو فتح ہے، جیم فے تے چھوٹی ہے اور فے پہ فتح ہے یعنی کہ زبر ہے، لکھا ہے کہ جو فتح ہے، جوان ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔
پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اے ہارون، تمہارے چچا کی اولاد کو یہ فخر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تم دونوں سے ہوں۔ ہارون نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام، تم نے سچ کہا، مجھے تسلیم ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے بہار جلد نمبر 48 صفحہ نمبر 127 سے لے کے 129 تک۔ اور اب آئیے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ عبدالصمد کی روایت۔ ویسے بہتر یہ ہے، میں نے ابھی ٹائم دیکھا کہ 29 منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو اور اگر ہم نے یہ عبدالصمد کی روایت ابھی پڑھنے کا آغاز کر دیا تو یہ ہم پوری شاید اس وقت میں پڑھ نہیں پائیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو اگلی ریکارڈنگ میں، اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے اجازت، صفحہ نمبر 281 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور یہیں پر اسی صفحے پہ جو آدھا رہ گیا ہے وہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔